اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، آج سے چند دن پہلے قبلہ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت زیادہ دکھ ہوا جب خبر کا پتہ چلا۔ تو سب سے پہلے تو میں پوری شیعت کو اور خصوصاً علماء کرام کو، طلباء کرام کو، بالخصوص آیت اللہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب کو میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ قبلہ محسن علی نجفی صاحب بہت ہی زیادہ شفیق باپ کی طرح قوم سے محبت کرنے والے تھے۔ قبلہ محسن علی نجفی صاحب کے جس پہلو کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہمارے لیے نمونہ تھے۔ ہر پہلو میں انہوں نے ہمارے لیے نمونہ بن کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت عظیم شخصیت، ان کی مختلف خدمات، اس خدمت پر بھی بات کی جائے تو اس پہ ہم جیسا طالب علم کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی خدمات لاتعداد، مختلف مدارس بنائے، مختلف طریقے کے ساتھ علم پہنچایا، کتب لکھی، قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ انہوں نے کوئی خدمت کرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ شیعہ ہے غیر شیعہ ہے، پوری پاکستان کے قوم کی انہوں نے خدمت کی۔ تو آج جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس نقطے کی طرف، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ محسن نجفی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا اور حاشیہ لگایا، وہ ان کا ایک الگ روش کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جو تقریباً بر صغیر میں کسی عالم نے اس روش کو نہیں اپنایا جو انہوں نے اپنائی۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں فرمان علی صاحب کا جو حاشیہ ہے، ترجمہ قرآن ہے، وہ مشہور ترین ہے۔ ریشان حیدر جوادی صاحب کا، امداد حسین کاظمی صاحب کا، اور آیت اللہ شیخ علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا، انہوں نے بھی حاشیہ لگایا، ترجمہ کیا، ساتھ انہوں نے تو تفسیر بھی لکھی۔ تو ہماری نظر میں تقریباً سارے ترجمے گزرے ہیں۔ تو قبلہ محسن نجفی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ انہوں نے اپنے علمی معیار کے مطابق نہیں کیا، کہ ان کا جو علمی معیار تھا وہ بہت بلند تھا، بلکہ انہوں نے اپنے شیعہ نوجوانوں کا علمی معیار دیکھ کر اس معیار پہ ترجمہ کیا۔ انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ شیعہ نوجوان کو، جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں یعنی پرائمری کا بچہ ہے یا مڈل کا بچہ ہے یا میٹرک کا بچہ ہے، اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے، وہ سمجھ سکے کہ خدا تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ جبکہ باقی علماء نے، ان کی یقیناً خدمات ہیں، ہم کوئی مذمت نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی ایک طرز پہ ترجمہ کیا جو اکثر ہوتا رہا ہے۔ ثقیل الفاظ باقی علماء استعمال کرتے تھے، اور قبلہ اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ قبلہ نے اپنے ترجمے میں بالکل آسان الفاظ استعمال کیے تاکہ مومنین کو پتہ چل سکے، مومنین کے بچوں کو پتہ چل سکے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ جبکہ ہم سے جتنے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو ہم مختلف بتاتے تھے کہ فلاں کا پڑھو، فلاں کا، تو بیچ میں لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، الفاظ جو ہے ثقیل ہیں۔ مگر محسن نجفی صاحب کا جس کو بھی ہم نے قرآن لے کر دیا یا خود انہوں نے لیا، ہم نے بتایا، تو آج تک کسی نے یہ نہیں بولا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ بہت آسان لفظوں میں ترجمہ ہے۔ یہ قبلہ کی ایک ایسی خصوصیت تھی جس میں تقریباً قبلہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے،
بالکل آسان لفظوں میں انہوں نے قوم کی خدمت کی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے، اس کو یہ تو نہیں ہے کہ بندہ لے لے اور بہت ہی زیادہ اوپر کپڑے 3-4 لپیٹ کر بندہ رکھ دے، تاکہ کبھی کبھی اٹھا کے پھر اس پہ جو خاک غبار وغیرہ ہے اس کو جھاڑ کے دوبارہ رکھ دیں۔ اس کے لیے نہیں، قرآن ایک ٹیبل کی کتاب ہے، یہ ہر وقت بندے کے سامنے رہنی چاہیے، جب بھی بندہ فارغ ہو اس کو پڑھے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ تو قرآن ہم نے کیسا پڑھتے ہیں، ہم تقریباً جو بڑے صغیر والے شیعہ ہیں، الحم سے شروع کرتے ہیں والناس پہ ختم کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی قرآن اتنا مظلوم ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ ہم اگر کوئی اور کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں، مثلا ریاضی کی، انگلش کی، اور اس کے علاوہ سائنس کی یا کوئی حکمت کی کتاب بیٹھ کر پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پوچھتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں، لغت سے دیکھتے ہیں، گوگل سے سرچ کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا معنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر قرآن پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ تو ہمیں اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ قبلہ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا یقیناً، تو قبلہ نے اتنی آسان لغت کے ساتھ ترجمہ کیا، آسان الفاظ کے ساتھ۔ تو آپ وہ ترجمہ لیں اور خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس کے علاوہ قبلہ نے مختلف معاذ پہ کام کیا، قبلہ نے ناسبیت کے خلاف ہمیشہ کام کیا، شیخیت کے خلاف کام کیا۔ قبلہ ہمیشہ قائد محترم کی ترجمانی کرتے تھے، قائد محترم کا ساتھ دیتے تھے، قائد محترم کے محبوب تھے، قائد محترم کے دوسرے لفظوں میں کہوں تو عاشق بھی تھے۔ یعنی قبلہ قائد محترم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا ساتھ دیا۔ ہمیں پوری قوم کو چاہیے کہ ہم اس عمل کو دیکھیں کہ قبلہ کا یہ عمل جو تھا وہ کوئی فضول عمل نہیں تھا۔ یعنی قبلہ میں درس دینا چاہتے تھے کہ قائد کا ساتھ دینا چاہیے، قائد کے پیچھے چلنا چاہیے، نہیں کہ بندہ اپنا کوئی نظام بنا لے قائد کے مقابلے میں۔ تو میں آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت قبلہ کے درجات عالی و متعالی فرمائے، محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔